بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور السلام علیکم۔ میں اپنے سننے والوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ویلاگ کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں جاننا چاہتے ہیں جو عام طور پر انہیں نہیں بتائی جاتی۔ میں اپنے ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے فیڈریشن اور ڈی جی ٹی او سے فاسٹنرز ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن پر مبارکباد کے پیغامات اور فون کالز کی۔ انشاءاللہ فیڈریشن کے اگلے انتخابات میں ہمارا سیکٹر بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا۔ خدا کر کے ایل سی سی آئی کے 1 سالہ دور کا اختتام ہوا، وہ دور جس میں صدر نے استعفیٰ دیا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اس دور کے متعلق وقت خود بتائے گا اور فیصلہ بھی کرے گا کہ پچھلا دور روشن تھا یا تاریک۔ یہ تو معلوم نہیں کہ ان صدر نے کوئی اور اعزاز حاصل کیا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ لاہور چیمبر کی تاریخ کے وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا یا جن سے استعفیٰ لیا گیا۔ جب انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی، حیل و حجت سے کام لیا اور استعفیٰ دینے سے انکار کیا، تو انہیں یہ دھمکی دی گئی کہ اگر استعفیٰ نہ دیا تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، جس کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی تھی۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو انگلی ٹیڑھی یا کاٹ دی جائے گی۔ یہ وہی پہلے مستعفی صدر ہیں جو خود کو ایل سی سی آئی کا واحد منتخب صدر قرار دیتے تھے، اور ان کے اپنے لوگوں نے ان کے دور کو گنڈاسا، سلطان راہی اور گوال منڈی کلچر سے تشبیہ دی، اور ان کے جانے کے بعد ان کے اپنے ہی گروپ نے یوم نجات منایا۔ اس دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ انہی مستعفی صدر نے نہ لاہور چیمبر کی عزت کا خیال کیا، نہ اپنوں کی، نہ بیگانوں کی، نہ ممبران کی، اور نہ ہی ملازمین کی حرمت کی۔ جو لاہور چیمبر آیا اس سے بدتمیزی کی، اور جہاں بھی گئے وہاں چیمبر کا تماشا بنایا، حتیٰ کہ اپنی لیڈرشپ پر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے۔ ان کے دور کو لاہور چیمبر کی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دیا گیا، اور انہیں سفارشی صدر کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ خیر، عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس گھر کے محافظ تھے، جس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو درست کرنا تھا، اس گھر کی عزت کو ہی انہوں نے مجروح کیا اور سرے بازار پامال کیا۔ پنجابی کی کہاوت ہے، میرے ہتھائی چواتی جرا مرضی کار سروا لو، میں ہی صدر، میری کرسی اور میری ہی مرضی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے استعفے کی وجوہات ان کے مختلف بیانات میں مختلف شکلوں میں نظر آتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا، کبھی کہتے ہیں چیف کمشنر کی وجہ سے استعفیٰ دیا، کبھی لاہور چیمبر کے حالات کا حوالہ دیتے ہیں، کہیں ملکی حالات کا ذکر کرتے ہیں، کہیں کاروباری مصروفیات کو وجہ بتاتے ہیں، اور کہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا۔ اب پتہ نہیں اصلیت کیا ہے۔ میری ان سے ایک درخواست ہے کہ ایک بار سکون سے بیٹھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے استعفیٰ آخر کیوں دیا، اور پھر اسی بیانیے پر قائم رہیں۔ اب نئے صدر لاہور چیمبر کی کرسی سنبھال چکے ہیں۔ امید ہے کہ لاہور چیمبر کے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن نئے صدر کو بھی پہلے ناراض لوگوں کی ناراضگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معافی تلافی ہوتی ہے، اور پھر بات آگے چلتی ہے۔ جو بویا تھا وہ کاٹنا تو پڑے گا ہی۔ خیر، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودہ صدر کو ہمت دے کہ جو نقصان پہلے مستعفی صدر لاہور چیمبر کو پہنچا گئے ہیں اس کی تلافی کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔